اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق 3A آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، یعنی یہ ایک قرآن کی آیت ہے۔ افلا، کیا وہ یتدبرون غور نہیں کرتے القرآن، قرآن میں، ام کیا علی قلوب دلوں پر، اقفالها ان کے تالے ہیں۔ اقفال قفل کہتے ہیں تالے، ہاں یعنی ان کے دلوں پر تالے لگے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے کہ اس میں میں انہیں کیا کہہ رہا ہوں، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو آئیے ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے جو ہے نا چلتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ الفاتحہ کی جو ہے آیت نمبر 4 اور 5 سیکھیں گے، اور ضمائر میں انشاءاللہ جو ہے وہ جو 6 ضمائر ہم نے ہوا ہم انتا انا انتم نحنو سیکھے تھے، ان کی جو ہے وہ دوسری حالت ضمائر متصلہ جنہیں جڑ کر آنے والے ہیں انہیں دیکھیں گے، اور نئے جو ہے نکات تعلیم شوق بھی دیکھیں گے، اور اس طرح ہم 6 نئے لفظ سیکھیں گے اس سبق، جو قرآن میں تقریباً 34,000 بار سے بھی زیادہ ہے، 3400 سے بھی زیادہ، یعنی 3,400 بار سے بھی زیادہ ہے۔ الحمدللہ سبق نمبر 3 کے ختم تک آپ 33 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جو کہ قرآن میں 12,000 سے زیادہ ہے۔ الحمدللہ۔ آئیے سورت کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ الحمدللہ ہم نے تعوذ اور بسم اللہ اور سورت فاتحہ کی پہلی 3 آیتیں جو ہیں کل کے سبق میں دہرا لی تھی، سیکھ لی تھی۔ آج چوتھی آیت سے شروع کرتے ہیں۔ مالک یوم الدین، مالک، مالک ہے کیا؟ یوم دن کا، یوم دن، اور الدین کے معنی ہے بدلے۔ آئیے اس کا لفظ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ مالک کے معنی ہوتا ہے مالک، یہ ہم یوم سے واقف ہیں، اردو میں استعمال کرتے ہیں، یوم عید، یوم آخرت، یوم تعطیلات، ایام تعطیلات، یہ ہمارا مانوس لفظ ہے، ہم اسے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ یوم واحد ہے، اس کی جمع ہوتا ہے ایام، یوم کی جمع ایام۔ اب آتے الدین، الدین کے 2 معنی یہ آپ نے یاد رکھتے ہیں، یہ آپ سے بار بار پوچھا جائے گا، آپ کے کوئز اور ہوم ورک میں بھی آیا کرے گا، تو اس لیے یاد رکھ لیجیے۔ دین کے معنی ہے بدلہ اور زندگی کا نظام، نظام۔ یہ تو ہو گیا اس کا ترجمہ۔ اب آ جاتے ہیں اس کی بناوٹ کی طرف۔ الدین آپ کے خیال میں اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ جی یہ اسم ہے، اسم، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ اسم ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے الف لام آیا۔ الف لام آ رہا ہے، یعنی جس لفظ کے شروع میں الف لام آیا آپ نے فوراً کہنا یہ جی اسم ہے۔ اتنا تو آپ کو پہچان شروع ہوگی نا، جب بھی آپ قرآن پاک کھولتے پڑھتے جو بھی لفظ آتا ہے جس پہ الف لام لکھا ہے سمجھ جائیں یہ اسم ہے۔ یہ آپ کی ایک الف لام والے الفاظ کے ساتھ جو ہے شناخت شروع ہوگی، واقفیت شروع ہوگی، آپ نے پہچان لیا۔ یہاں الف لام والا لفظ نظر آئے گا قرآن میں، آپ نے فوراً کہنا کہ یہ اسم ہے، میں نے پہچان لیا، دیکھو یہ اسم ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک چیز تو آئیے دین کے 2 معنی آپ کو میں نے بتائے تھے، بدلہ یعنی اچھے کام کا اچھا اور برے کام کا برا بدلہ، اور دوسرا معنی ہوتا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ،
یعنی اسلام کا طریقہ. جب قیامت آئے گی صرف اللہ ہی سب کا مالک ہوگا اور اسی کی حکومت ہوگی اور وہی سب کے درمیان انصاف کرے گا. آج بھی وہی مالک ہے مگر اس نے امتحان کے لیے انسانوں کو کچھ اختیار دیا ہے اور اس دن کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ کے پاس تمام اختیارات. اس لیے وہ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, اے میرے بندے یوں کہ ہے مالک یوم الدین, کہ میں مالک ہوں بدلے کے دن کا. کس کا؟ وہ روز قیامت جب آپ سب کا حساب کتاب ہوگا, آپ کے اچھے اعمال کا اچھا اور برے اعمال کا برا بدلہ دیا جائے گا. اس دن اس دن کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. ہاں صرف وہی سفارش کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے. قیامت کا دن بڑا ہی بھیانک یعنی خوفناک ہوگا کہ آدمی اپنے بیٹے, اپنی بیوی, بہن, بھائی, باپ اور دوسرے رشتہ داروں کو دیکھ کر بھاگے گا. بس اس دن ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی. اس دنیا کے اندر تو ہم اپنے ایک دوسرے کا بہت ساتھ دیتے ہیں نا. اگر آپ کے کسی چھوٹے بہن بھائی کو کوئی مارے تو آپ فوراً دوسرے سے لڑنے کے لیے جاتے ہیں, کیوں مارا ہے؟ یا اگر جو ہے آپ کے بھائی بہن کو جو ہے کوئی مسئلہ ہو, تکلیف ہو, بیماری ہو, آپ فوراً اس کا علاج کراتے ہیں, اس کی مدد کرتے ہیں, اس کو جو ہے وہ گرمی, سردی, دھوپ, سائیں ہر تکلیف سے بچانے کی کوشش کرتے. اس دن کوئی نہیں بلکہ دیکھ کے دور بھاگے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ مجھ سے کچھ ماں ملے. ماں باپ سے زیادہ اولاد کا کوئی خیال نہیں رکھتا اس دنیا میں, یاد رکھیں. اس دن وہ اولاد ماں باپ سے اور ماں باپ اولاد سے بھاگتی ہے. تو اس لیے وہ اتنا خوفناک دن ہوگا. اس سے کہتے ہیں نفس نفسی, ہر شخص کو اپنی جان کی پڑے گی, بس میں کسی طرح بچ جاؤں, باقی جو مرضی کرے اللہ باقی. تو ایسے دن کے بدلے کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مالک ہے. اس آیت کو پڑھتے ہوئے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ قیامت کے دن ہم پر رحم کرے, ہماری اچھائیوں کا اچھا بدلہ دے گا. اور یہ ڈر بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کہیں ہمیں سزا نہ مل جائے. اللہ نے بغیر پوچھے ہمیں مسلمان بنایا, صرف اپنی رحمت سے. اب ہم اس سے معافی اور جنت کا سوال کرتے ہیں تو امید ہے کہ وہ ضرور قبول کرے گا. اس سے ہم سیکھتے ہیں عادت نمبر 7, کوشش ہو کہ ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کر کیا جائے اور بیکار کاموں میں وقت ضائع نہ کیا. یہ ہماری عادت نمبر 7 ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے اس قیامت کے دن کا خیال رکھا جائے کہ اگر میں اچھا کروں گا تو اچھا بدلہ ملے گا, اگر برا کروں گا تو میری وہاں پہ بڑی جو ہے وہ عذاب ہوگا, میرے لیے بڑی پکڑ ہوگی, بڑا جو ہے میرے لیے سخت مرحلہ ہوگا. تو ویسے بائی دا وے پہلی عادت نمبر کیا تھی؟ عادت نمبر 1 کیا تھی؟ اللہ کی پناہ تعوذ, سیفٹی فرسٹ, حفاظت, اللہ کی پناہ میں آنا. اور دوسری کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ ہر الرحمن کام الرحیم سے پڑھنا. پہلے بسم اللہ پڑھنا. اور تیسری کیا تھی؟ بسم اللہ, ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا. اللہ کے لیے اچھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا. اور چوتھی کیا تھی؟ ہاں ابھی سب ملتا ہے مجھے ادھر سے یہ آپ نے اچھی طرح یاد کرنے تھے کہ آج میں نے پوچھنا تھا کہ ہر دوسروں پر رحم کرنا اور اگلا ہے علم حاصل کرنا اچھی طرح تاکہ اللہ تعالیٰ کا دل سے شکریہ. تو آج ہم نے 7ویں عادت سیکھی. 7ویں عادت کیا ہے بھائی, کون بتائے گا؟ آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہر کام کرنا. ہاں, ہر کام جیسے کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے, اسی طرح ہر کام کرنے سے پہلے آخرت کو رکھیں. یعنی یہ دیکھ لیں کہ اس کے اوپر یا اگر اچھا کام ہے تو انعام ملے گا, اگر برا ہے تو پکڑ ہوگی, عذاب ہوگا. تو آئیے اپنی جگہ اس کو آیت مبارکہ کو دہرا لیجئے. مالک یوم الدین, مالک ہے دن کا مالک. اگلی آیت مبارکہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک اصل لفظ ہے کا کے معنی ہوتے ہیں تیرا یا تیری.
لیکن وہ کا اکیلا نہیں لکھا جاتا تو اس کے لیے ایک اضافی لفظ ایا لگا دیتے ہیں. تو جب ایا کا کہتے ہیں اس کا ترجمہ کرتے ہیں تیری ہی یا صرف تیری. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. عبدو ہم نے پڑھا تھا اس کے کیا معنی تھے بھائی؟ عبدو کے معنی کون بتائے گا؟ ہم نے پڑھا عبدو مجھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہاں اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، یہ تھا اعوذ. یہاں ہے نعبد. نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. واہ کے معنی کیا ہے؟ یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے لفظ، یہ مجھے لگ رہا ہے یہ واہ پڑھا ہوا ہے. واہ کے ہاں اور واہ کے معنی اور ہم نے پڑھا. وَإِيَّاكَ اور تجھ ہی سے کیا نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. اب یہ مجھے کون بتائے گا یہ جو نستعین ہے یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع. کیسے پتہ چلا جمع ہے؟ کیونکہ آخر میں یا نون آ رہا ہے. کیونکہ شاہ میں یا نون ہے. اور اگر یہ یا نون آ رہا ہے تو اب بتائیے یہ اسم ہے فعل ہے حرف ہے؟ اسم ہے. اسم ہے. دیکھیں ہم نے الف لام بھی نہیں لکھا ہوا، اس پہ دو پیش دو زبر دو زیر بھی نہیں ہے، لیکن یا نون سے ہم نے پہچانا کہ یہ اسم ہے اور یہ کیا ہے جمع ہے. اب تیسرا سوال جو ہے غور سے سنیں. اگر یہ جمع ہے تو یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ ابھی تک میں نے آپ کو مؤنث کا نہیں بتایا لیکن مذکر. یہ مذکر ہے. آج شاید جو آج کی کلاس میں ہم جو ہے مذکر مؤنث کا فرق کریں گے. چلیں وہاں میں پھر اسے پوچھوں گا. ایاکا یعنی تیری ہی، یعنی صرف تیری ہی. نعبدو عابد، یہ عابد جو ہے عبادت کرنے والا، عابد معبود جس کی عبادت کی جائے، عبادت یعنی پوجا کرنا، عبادت کرنا، پرستش کرنا. تو لہٰذا نعبدو کے معنی ہوئے یعنی ہم عبادت کرتے ہیں. عبادت ہے کیا آئیے دیکھتے ہیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج آپ کو پتہ ہے یہ ساری عبادت ہے. اس کے علاوہ دعوت، نصیحت، جہاد یعنی اللہ کی بندگی کرنا، راہ میں بھرپور کوشش کرنا، علم حاصل کرنا، کمانا، دوسروں کی خدمت کرنا. مگر سب سے پہلے نماز. جس نے نماز چھوڑی اس نے دین کو ڈھا دیا، یعنی دین کو گرا دیا. تو اس لیے عبادت جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے. آگے لفظ آیا وَإِيَّاكَ کا وا کے معنی اور ایا کا تجھ ہی سے. اور پھر اگلا لفظ ہے وا فا، یہ ہم نے پڑھ لیے تھے، ہم نے اس کے ساتھ جو ہے ٹیبل بھی بنائے تھے. وَهُوَ وَهُمْ وَأَنْتَ وَأَنَا وَأَنْتُمْ وَنَحْنُ فَهُوَ فَهُمْ فَأَنْتَ فَأَنَا فَأَنْتُمْ نَحْنُ، یہ وہاں پہ ہم نے استعمال کیے تھے. اگلا لفظ ہے نستعین. اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے استعانت یعنی مدد کرنا، اعانت کرنا، اون، تعاون، معاون، یہ سارے لفظ یہ اسی سے نکلے ہوئے ہیں. نستعین بھی اسی سے نکلا ہوا ہے. نا کے معنی ہوتا ہے ہم. یہ غور کیجئے نعبدو میں نا ہے تو ہم نے کہا ہم عبادت کرتے ہیں. نستعین میں بھی نا ہے تو ہم عبادت. ایک وقت آئے گا آپ کو یہ ان کی پوری گردانیں جب آپ کریں گے افعال میں مضارع میں جا کے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ نون جو ہے وہ کیا ہے نحنو کے لیے. نون اصل میں یہ نحنو کا نون ہے. تو نحنو کے معنی ہوتا ہے ہم، تو یہ وہ نون جو ہے یہ ہم کے معنی ہوتا ہے. بس یہاں اتنا ہی یاد رکھیے. تو آئیے اس کے اسباق لیتے ہیں. آیت مبارکہ کے اللہ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اس کی بندگی کریں یعنی عبادت کریں. جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا. وَمَا خَلَقْنَا الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی صرف عبادت کے لیے میں نے پیدا کیا انسان جنوں کو کہ میری عبادت کریں. تو عبادت کیا ہے؟ اللہ کے حکم پر چلنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کو ایک جاننا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اللہ کے دین کی طرف بلانا اور علم حاصل کرنا، حلال کمانا اور دوسروں کی مدد خدمت کرنا وغیرہ، یہ سب عبادت ہے. سوالات آخر میں. ان میں نماز کی بڑی اہمیت ہے. جس کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا کافر بن جاتا ہے اور دین کو گرا دیتا ہے. اپنے سوال آپ نوٹ کیجئے اور جب میں کہوں گا جی سوالات تو اس وقت پوچھیے گا. ہم اتنے کمزور ہیں کہ اللہ کی مدد کے بغیر اپنی پیاس تک نہیں بجھا سکتے.
تو اللہ کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں اللہ کی مدد کے بعد؟ اس لیے اس احساس کے ساتھ یہ آیت پڑھیے کہ اللہ اس نماز کو اور اس کے بعد کام کو کرنے میں تیری مدد چاہیے، ہر مشکل اور ہر پریشانی کے وقت جو ہے تیری ہی مدد چاہیے اور تیری عبادت کے لیے بھی مدد چاہیے، اس لیے ہم آپ سے کیا ہے اللہ تعالیٰ نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو اس سے ہماری ہوگی عادت نمبر 8، کیا؟ ہر کام میں نیت ہو عبادت کی۔ کیا ہے 8ویں جو ہے کیا ہے جی عادت؟ ہر کام میں ہر کام میں نیت ہو عبادت کی۔ تو 7ویں کیا تھی؟ ہر کام کو کرتے ہوئے 7ویں تھی آخرت کو سامنے کو جو رکھ ہے کر کام کرنا۔ قدر کیا جائے، ہر کام کو آخرت کے سامنے رکھ کے کریں کہ اس کا جواب دینا ہے۔ اور 8ویں کون سی ہے بھائی؟ میں نیت ہو عبادت ہر کام میں نیت ہر عبادت ہو۔ کام میں نیت ہو عبادت کی۔ تو آج یہ 2 عادتیں ہیں جن کو پکا کر لیجیے کہ آج ہم نے یہ 2 سیکھی ہیں۔ دراصل انسان کے 2 حصے ہیں۔ بات ختم ہونے کے بعد میوٹ کریے کہ جی۔ سر آپ میوٹ ہے۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کے جسم کے 2 حصے ہیں، ایک جسم اور دوسری روح۔ جسم کو کھانا چاہیے اور روح کو عبادت۔ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی صحیح طریقے سے عبادت نہیں کرتے ہمیں سکون نہیں مل سکتا، اس لیے کہ کامیابی اور سکون اس دنیا میں اسے ہی ملے گا جو اللہ کی صحیح طریقے سے عبادت کرے گا، جو اللہ نے پیدا کیا یہی ہمیں اس کام کے لیے ہے۔ اس سے عادت نمبر 9 بھی آ گئی بھائی، جلدی جلدی آ گئی عادت ہے۔ ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنا، کس طرح؟ جیسا کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبیوں نے جو ہے مانگا، یعنی دعائیں سیکھنا قرآن کے اس کورس میں، اور انشاءاللہ اس کے بعد دوسرے تیسرے کورس میں آپ کو بہت سی دعائیں بھی سکھائی جائیں گی۔ تو لہٰذا یہ ہماری عادت نمبر 9 کیا ہے بھائی؟ ہر کام میں اللہ کی مدد ہر مانگنا۔ کام میں اللہ کی مدد مانگنا۔ تو 8ویں کیا تھی؟ ہر کام میں ہر کام میں نیت عبادت کی ہو۔ نیت ہو۔ انسان کے جسم کے 2 حصے ہیں، ایک جسم اور روح۔ 7ویں کیا تھی؟ آخرت کو سامنے رکھ کر ہر کام کرنا۔ ہر کام کو آخرت کو سامنے رکھ کے آج ہم نے یہ 3 عادتیں سیکھی، اور پچھلے سبق میں کتنی سیکھی تھی؟ 6 تو ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 9۔ 9۔ اب 3 رہ گئی ہیں، تو 3 جو ہے اگلی کلاس میں ہوں گی۔ اس کلاس تک 9 ہے، تو آئیے ہم چلتے ہیں۔ پہلے تو آپ اس آیت کو دہرا لیجیے اپنی جگہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں پہلی عادت جو ہے، اگر کسی کو بھول گئی تھی تو وہ یہ دیکھ لے کیا لکھا ہوا رہا ہے، اعوذ باللہ پڑھ کر اللہ کی پناہ میں، یعنی اللہ کی حفاظت میں آنا۔ دوسری عادت یہ تھی ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیے۔ تیسری عادت ہم نے یہ سیکھی تھی اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیے۔ اور چوتھی کیا تھی؟ خوب علم حاصل کیجیے تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے۔ اور 5ویں یہ تھی کہ اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کا بار بار شکر ادا کرنا، الحمدللہ الحمدللہ کہنا۔ اور 6ٹھی عادت یہ تھی دوسروں پر رحم کیجیے، یعنی ان کا محبت کے ساتھ خیال رکھنا۔ یہ تو تھی 6 عادتیں جو ہم نے کل تک کے سبق میں سیکھی تھی۔ آج کی عادتوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ 7ویں عادت کیا تھی؟ کوشش ہو کہ ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کر کیا جائے۔ اور 8ویں عادت ہم نے یہ دیکھی ہر کام میں نیت ہو عبادت کی۔ اور 9ویں جو ہے ہم نے آج یہ سیکھا ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ تو آئیے اب آپ کی باری ہے، کون ان عادتوں کو پڑھے گا؟ چلے جی، اوکے۔ خزیمہ شبیر نے سب سے پہلے ہاتھ ریز کر لیا، چلے جی سسٹر آپ دہرائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عادت نمبر 1 اللہ کی پناہ لیجئے۔ عادت نمبر 2 ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے۔ عادت نمبر 3 اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے۔ عادت نمبر 4 ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ عادت نمبر 5 علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبر کیجیے۔ عادت نمبر 6 دوسروں پر رحم کیجیے۔ عادت نمبر 7
ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کے کیجیے۔ عادت نمبر 8، ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجیے۔ عادت نمبر 9، ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجیے۔ گڈ جی سعدیہ، آپ نے ابھی تک کوئی کام نہیں کیا، چلیں جی آپ بھی ایک دفعہ یہ عادتیں تو پڑھ لیجیے۔ انشاءاللہ رکھیے۔ سب سے پہلی عادت اللہ کی پناہ لیجیے۔ دوسری عادت ہر کام سے پہلے بسم اللہ کیجیے۔ تیسری عادت اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے۔ چوتھی عادت ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ پانچویں عادت علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبر کیجیے۔ چھٹی عادت دوسروں پہ رحم کیجیے۔ ساتویں عادت آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر کام کا پلان کیجیے۔ آٹھویں عادت ہر کام سے پہلے عبادت کیجیے۔ اور نویں عادت ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجیے۔ اور ساتھ ساتھ میں نماز پڑھ رہی تھی ایکچولی، اس لیے میں پہلے پارٹیسپیشن نہیں کر سکی کیونکہ ہمارے یہاں نماز ہو گئی مغرب۔ کوئی بات نہیں، فکر کرو، گرامر آئے گا اس میں جزاک اللہ خیر۔ یہ تو قرآن کا حصہ چلا تھا، گرامر میں انشاءاللہ۔ ٹیبل ماشاءاللہ۔ باقی آپ لوگ ہاتھ جنہوں نے ریز کیا ماشاءاللہ کو میں دا دیتا ہوں، ٹائم کم، میں چاہتا ہوں کہ آخر میں جو ہم نے سوال جواب کرنے ہیں اس کے لیے کچھ ٹائم ہم بچا لیں یہاں سے، تو اس لیے میں اس طرف چلوں گا۔ آئیے آپ کو جو ہے ایک چیز آج بتاتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے ہر نماز کے رکعت میں یاد رکھیے، حدیث کی کتاب صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دی ہے، آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی، اور میرے بندے کو میں وہ دیتا ہوں وہ جو مجھ سے مانگے۔ تو لہٰذا یہ ہم کل جب باقی حصہ پڑھیں گے سورۃ فاتحہ کا تو اس کے ساتھ پھر اس حدیث کو دیکھیں گے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو الحمدللہ جیسے کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ تو یہ کل انشاءاللہ ہم اس حدیث کو دیکھیں گے، بڑی پیاری خوبصورت حدیث ہے، بڑے اچھے الفاظ ہیں اس کے۔ تو آئیے ہم اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا حصہ ہمارا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبق نمبر 3 بھی آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ 2 گرامر، اور گرامر میں آج انشاءاللہ ہم جو ہے ہو، ہم، کا، ای، کم، نا، یہ جو جڑ کر آنے والے ضمائر ہیں ان کو دیکھیں گے، اور یہ بڑے کام کے ہوتے ہیں۔ تو لیکن ٹی پی آئی وہیں کھڑا، ٹی پی آئی کہیں نہیں، ٹی پی آئی کے بغیر یہ گرامر نہیں چلتی، اس لیے میں مجبور ہوں کہ ٹی پی آئی پہلے پڑھوں گا پھر آگے جاؤں۔ ٹی پی آئی کیا ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے۔ یہ اصل کامیابی گرامر کے سیکھنے کی ہے کہ ان تمام چیزوں کو آپ نے استعمال کرنا ہے اپنے سننے، دیکھنے، سوچنے، بولنے، جسم کی حرکات و سکنات، اور کسی کو ساتھی بنا کے، اور دل سے جو ہے، چاہت سے جو ہے نا سیکھنا، یہ تب جو ہے گرامر آتی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ یہ ہم نے جو ہے پچھلے اسباق میں دیکھ لیا تھا کہ اسم کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں۔ ہاں جی آپ لوگ بتائیے کیا کیا اسم کی نشانیاں ہوتی ہیں بھائی؟ الف لام، الف لام ہے، واو نون اور یا نون۔ الف لام ہوتا ہے یا پھر تنوین ہوتی ہے، یعنی تنوین، پہ دو زبر دو زیر میں سے کوئی آتا ہے، اور اگر جمع ہو تو تب جو ہے واو یا پھر یا نون۔ یہ جو پہچان ہے ہم نے پڑھی۔ پھر یہ ہمارا بنیادی ٹیبل تھا، ان سب ہماری واقعات شروع ہو گئی ہے۔ یہ کہتا ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انت آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحن ہم۔ اب یہ 2 ہاتھ کھڑے ہیں، یہ 2 لوگ اس ٹیبل کو دہرائیں، باقیوں سے پھر آگے کرائیں۔ جی قمر النساء آپ دہرا دیجئے بھائی، بہت دیر سے ہاتھ کھڑا کیا، تھک گیا ہوگا۔ ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب۔ جی ہنا آپ بھی تھک گئی ہوں گی، جلدی سے کرا دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب۔ ویری گڈ بھائی، اس نے تو بہت تیز کرا ہے۔ محمد آ جائیں جی، آپ سے بھی پوچھتے ہیں آپ کتنی تیز کراتے ہیں۔ ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب۔ آپ کی سپیڈ تو بہت تیز ہو گئی ہے۔ چلیں جی حمید سے بھی پوچھتے ہیں وہ کیا کہتا ہے۔
चलें जी हमीद आप भी हुआ दोहराइए. हुआ वो हम वो सब अंता आप अना मैं अंतुम आप सब नहनु हाँ जी नादिया आप भी जो है ये टेबल पढ़ दीजिए. जी हुआ वो आवाज नहीं आई. हम वो सब, हुआ वो हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। ये तो सादिया मजर थी. हाँ जी चलें चलें आगे चलते हैं. कौन अजीज रह गया? ओके अजैज आप भी दोहरा दीजिए. हुआ वो सब हम वो सब, हुआ वो हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। आप दोबारा दोहराओ. आपने हुआ को जो है ना वो सब कर दिया. वो मेरा तो जहन अभी तक उधर ही फंसा हुआ है कि ये हुआ से वो सब कैसे हो गया. आप दोबारा कराओ. हुआ वो हम वो सब, हाँ अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। अभी हम खा गए. फिर दोबारा. हुआ वो हम वो सब, हाँ ऐसा अंता गुड. आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। इस तरह बेटा यानी ऐसा ऐसा आप बोले. जल्दी की जरूरत नहीं है ताकि आपको वो जो कुछ नजर आए आप उसे पढ़ भी सकें देख भी सकें. क्योंकि हम कहते हैं सुनो देखो बोलो ये सारे काम आपने करने. अच्छा चलें जी आगे चलते हैं. माशाल्लाह अल्फाज या कलमे की 3 किस्में ये हमने बड़ी तफसील से देख लिया. इसम उसकी पहचान क्या है ये भी पता चल गया. फेल का भी पता चल गया. हर्फ का भी पता चल गया. आइए अब इसम की जो हमने ये मिसालें भी देख ली. मुस्लिम मोमिन साले काफिर मुशरिक मुनाफिक. और ये टेबल आ गया. इस टेबल को एक दफा आप में से कोई पढ़ दे फिर मैं आगे चलूंगा. जी, मुस्लिम कौन पढ़ेगा? ओके अहमद. हाँ पढ़िए अहमद. मुस्लिम मुस्लिमून मुस्लिमीन मोमिन गुड मोमिनून मोमिनीन सालिह सालिहून सालिहीन काफिर काफिरून काफिरीन मुशरिक गुड मुशरिकून मुशरिकीन गुड. जमा की ये निशानी है. जमा को इस तरह जाहिर करते हैं. मुस्लिमून मुस्लिमीन मोमिनून मोमिनीन काफिरून काफिरीन मुशरिकून मुशरिकून. यानी ये इस तरह पकड़ के ऐसे इसको दोहराते हैं. अच्छा अब आगे ये जमा बनाने का था. कौन है जी? सादिया मजर आप जो है ये पढ़ लीजिए. आप दोहरा दीजिए टेबल. सर हम भी है, सिर्फ ये लोग नहीं है. इनको बारी दे दें सर. उन्होंने हैंड रेज कर दिया है इसलिए वो जो हैंड रेज कर लेते हैं ना वो एक एक्स्ट्रा पॉइंट बन जाता है. सिस्टर आप हैंड रेज कीजिए. आपकी बारी आएगी इंशाल्लाह आपसे भी करेंगे. डोंट वरी जस्ट आप क्या करते हैं हाथ खड़ा करके फिर एकदम नीचे कर लेते हैं. जब नीचे चले जाते हैं मैं ढूंढता रहता हूँ बंदा किधर गया जिसने हाथ रेज किया था. तो इसलिए जस्ट बेहतरीन ये है आप हैंड रेज करें वेट करें. इंशाल्लाह बारी बारी सबसे कराया जाता है. हाँ कुछ चीजें ऐसी होती है कुछ से करा के अगलों से फिर अगला कराना होता है. ठीक है मिलजुल के करेंगे हम सब इंशाल्लाह. ठीक है चलिए जी सादिया आप करा दीजिए जल्दी से ताकि हमारा वक्त थोड़ा सा बच जाए. हम आगे चलें. जी सर. मुस्लिमुन इसकी जमा है मुस्लिमून और इसके ऊपर दम्मतेन है इसलिए इसको मुस्लिमून पढ़ेंगे. मुस्लिमन और आपने सिर्फ मुस्लिमीन. बताना चले मैं पूछ ले तो तरीका ये है. मुस्लिम से मुस्लिमून मुस्लिमन और मुस्लिमीन से मुस्लिमीन मोमिन ओके. नून से मोमिनून मोमिनून मोमिनन मोमिनन और और मोमिनीन मोमिनीन से से मोमिनीन. मोमिनीन सालेहून से सालिहून सालेहून सालिहून सालिहन और सालिहीन से बस सालिहीन. ये आपने जवाब देना होता है. बाकी वो पढ़ाना उस्ताद का काम. आइए आज का नया सबक हम लेते हैं. आज का सबक बहुत अहम है. आज के इस सबक के बाद इंशाल्लाह कुरान पाक की हर सतर के साथ आपका ताल्लुक जुड़ जाएगा. इतनी अहम है. यानी जो आज हम 6 लफ्ज सिर्फ सीखेंगे लेकिन वो कुरान पाक की हर लाइन में उनमें से कोई ना कोई एक आ रहा होगा. जैसे ये देखिए आपके सामने पहले में देख दिए अब ही आया. ही जो है क्या है ये आज हम सीखेंगे. लहू हू आया हू हम सीखेंगे. उसी लाइन में दूसरी बार फिर आ गया
तीसरे में देखेंगे लहुम, हम आज सीखेंगे। तो ये आज की जो सबक के 6 अल्फाज हम सीखेंगे वो बहुत ही अहम है। तो आइए हम चलते हैं अपनी सिखलाई की तरफ। पहले तो इस टेबल को आप गौर से एक बार फिर देख लीजिए। हुआ, वो, हम, वो सब, अंत, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नानु, हम सब। जब ये बदल के आते हैं ना तो इनकी शक्ल कुछ यूं हो जाती है। देखिए, हु उसका, हम उन सब का, आपका, ई मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। हाँ जी, इसको 3 बार अरबी में मेरे साथ दोहरा लीजिए। हु, हम, हु, हम, हु, हम, का, ई, का, ई, का, ई, कुम, ना, कुम, ना, उसका, हम उन सबका, का आपका, ई मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। यस, हाँ जी, वो किधर के जिन्होंने पहले हाथ रेज किए थे और उनकी बारी नहीं आई थी वो आ जाए। अब पहले वो लोग दोहराए। हाँ जी नाजनीन, आपने अभी तक कोई नहीं दोहराया और शिकवा भी है, चले जी आप तो जरूर दोहराए। आपसे 2 टेबल आज मैं कराऊंगा, एक तो ये करो। चलो, हु उसका, हम जी, उन सब का, का गुड आपका, ये गुड मेरा, गुड कुम आप सबका, ना गुड हमारा। गुड। अब आपसे एक सवाल है, ये जो हु है ये किसकी जगह आ रहा है? हुआ, किसकी जगह? हुआ की जगह आ रहा है। गुड। और ये हम किसकी जगह आ रहा है? ये हम की ही जगह। और ये का किसकी जगह आ रहा है? अंता, अंत की जगह। और या जो है ये या इसका अना, या मुतकल्लिम आना, है, आना की जगह। और ये कुम किसकी जगह आ गया? अंतुम, 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 अंतुम की जगह। और ये ना अंतुम, किसकी जगह है? नहनु, 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 आज हमने ना 2 जगह पढ़ा था, कौन से अल्फाज थे जहां मैंने कहा था ये नानू वाला? नअबुदु नस्तईन, नअबुदु नाबुदु नस्तईन, हम इबादत करते नस्तईन। हैं, नस्तईन हम मदद चाहते हैं। आइए आज अब इन दोनों को दोनों टेबल आपके सामने बनाते हैं। तो ये देखो, पहला टेबल क्या है? हुआ, हम। इसकी बदली हुई हालत ये थी है हु उसका, हम उस सबका। ठीक। दूसरा पेयर हमारा है अंत, आप, अना, मैं। और इसकी बदली हुई शक्ल होती है का आपका, ई मेरा। और तीसरा पेयर हमारा है अंतुम आप सब, नानू हम सब। तो इसकी बदली हुई हालत क्या है? गौर से देखिए, कुम आप सबका, ना। बस ये अगर आपको, हालांकि ये 6 ज़मायर एक ही हैं, मतलब एक ही है, हुआ वो भी वो, तुम वो सब, हम भी वो उनका। कुरान में ये जो दूसरी बदली हुई हालत है ये हर कुरान की लाइन में मौजूद है। इतने अहम और हैं 6। और बड़ी मजे की बात है, ये जो पहले हमने सीखे उनके साथ जुड़े हैं। हुआ से हु की आवाज निकल रही है, हुम से हुम की आवाज निकल रही है। अंता जो है वो काक से बदल के, आना जो है या से बदल। अंतुम में कुम, अंतुम कुम आपस में मिल रहे हैं। नाहनु में ना, दोनों आवाज में मिल रहे हैं। यानी आवाज से भी हमें अंदाजा हो रहा है कि ये कौन किसको जाहिर कर रहा है। तो आइए आज आपको एक चीज सिखाते हैं। एक लफ्ज है रब। रब के मैंने होते हैं पालने वाला। अब ये जो 6 ज़मायर आज हमने नए शुरू किए ना, उसके साथ इस लफ्ज को मिला के देखते हैं। देखें क्या बनता है। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा। 3 बार अरबी में मुझसे सुन लीजिए और मेरे साथ अपनी जगह दोहराइए। रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुका, रब्बी, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना, रब्बुकुम, रब्बुना, रब्बुकुम, रब्बुना। ये जमा के लिए थोड़ी सी आवाज को तेज करते हैं। डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल कहते हैं थोड़ा सा जोर से बोले ताकि फर्क आ जाए कि ये जमा की बात कर रहे हैं। तो रब्बुकुम, रब्बुना। अब आपकी बारी है। हाँ जी फरजाना, नाहिद, आप जो है इस टेबल को एक बार दोहरा दीजिए, फिर बाकी उसे कराते हैं ये जो खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम गुड उन सब
रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। गुड। अब मोहम्मद आपने टेबल यही है, रब की जगह रसूल का लफ्ज इस्तेमाल करके बनाना है। मोहम्मद आप कीजिए रसूलो, उसका रसूल। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। रब रसूलुहु उसका रसूल, गुड। रसूलुहुम उसका रसूल, उन उन सबका सबका रसूल, रसूल। गुड। रसूलों का रसूल का रसूल का आपका रसूल, आपका रसूल, रसूल की मेरा रसूल, रसूल की रसूलों मेरा को रब, रसूलुकुम आप सबका रब, रसूलुना रसूलुना हमारा रब। आपने टेबल को नहीं देखना। टेबल को देखेंगे तो फिर वो वहां से वो जो लफ्ज नजर आ रहे हैं आप वो पढ़ना शुरू कर देंगे। आपने वो नहीं पढ़ना है, आप मेरी तरफ देखिए कि मैं आपको जहां जरूरत होगी मैं खुद आपको हेल्प करूँ। अब उसके बाद है जी सईदा सदफ। हाँ जी, आप जो है किताब से यही टेबल बनाए, खुद बनाने की कोशिश करें। किताबों लिखना नहीं है, सुनना है। हाँ, बताइए किताब बताइए, नहीं आई आप। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी बोलिए। मुझे किताबों आपकी किताबों की किताब, किताबों किताबों का आपकी किताब, किताबी मेरी किताब, आप सबकी किताब, किताबों में। तो चलिए आप ये रब्बो मिल का ही टेबल पढ़ लें ताकि चलिए आप लोग को पहले इसको पक्का हो जाए ना, फिर अगले मतलब आ जाए। कमल आपकी बारी आ गई, आप यही टेबल करें। लफ्ज बताएं कारी साहब, किस लफ्ज का किताब, बनाऊं? किताब से बना दे। अच्छा, किताबुहु उसकी किताब, ये किताबुहुम उन सब की किताब, किताबु हम्म, का आपकी किताब, किताब भी मेरी किताब, किताबुकुम आप सबकी किताब, किताबुना हमारी किताब। ठीक, जबरदस्त हो गया। अब ये देखें आपके सामने बहुत सारे इसम आ गए। एक इसम है बाब। हाँ जी, बाब से जो है हम इसे बनाना चाहते हैं तो जी सादिया मजहर आप जो है लफ्ज बाब से जो है प्रैक्टिस कीजिए। अनम्यूट कीजिए जी। बाबो हूँ उसका बाबू दरवाजा, उसका दरवाजा, बाबू बाबो हूँ उन सब का उन दरवाजा, सबका, बाबू का बाबू का आपका आपका, दरवाजा, बाबी बाबी मेरा दरवाजा, बाबुकुम बाबू आप सबका बाबू दरवाजा, उन सबका कुम दरवाजा, कुम बाबूना हमारा, बाबूना हम कुम है सबका दरवाजा। ये लिखा है कुम। ओके, तुम कुम सबका दरवाजा, हम सबका दरवाजा। जी। हमीद आप जो है ये लफ्ज है यहाँ पे दीन, दीन से जो है आप कोशिश कीजिए दीनो हो बनाना शुरू कीजिए। दीनो हो जी सर, दीनुहु उसका दीन, दीनुन जी, हम उन सबका दीन, दीनुन दीनुनी मेरा दीनों दीन, का, दीनु दीनों का का पहले क्या आएगा, दीनों का आपका दीन, दीनु का दीनी आपका दीन, दीनुनी दीन मेरा दीन, दीनिकुम आप सबका आपका दीन, दीन, दीनों दीनुना मेरा दीन। हमारा, दीनों ना हमारा दीन जी। नाजरीन आप जो है इसमें से लफ्ज ले ले इसम। इसम आसान है, इसम के मैंने होता है नाम, इसमो उसका नाम, कोशिश कीजिए इस्मुहु उसका नाम। उसका नाम, हाँ दीनुहुम आगे उन सब का नाम। इसमो। चले मैं आपके लिए बेसिक टेबल सामने रख देता हूँ ताकि आप उससे जोड़ते जाएं कल को। ये बेसिक टेबल आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। इसके साथ दीनुहुम इसम को जोड़ते जाएं। ओके, इसमो इस्मुहु उसका 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 नाम, हाँ दीन इस्मुहुम उसका उसका उन उन सब का सबका नाम। नाम, दीनु हाँ का सॉरी इस्मु का आपका नाम, दी गुड इसमी मेरा नाम, गुड इस्मुकुम आप सबका नाम, गुड इस्मुना हमारा नाम। हमारा।
تو یہ 20 لفظ ہیں، یہ آپ کے ابھی میں تھوڑی دیر میں جب سلائڈ دکھاؤں گا اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے. آپ نے کرنا کیا ہے، ایک کاغذ پہ یہ، بلکہ یہ کتاب ہے تو کتاب میں جہاں یہ ٹیبل دیا ہے اسے سامنے رکھیں اور ان میں سے ایک ایک کو جوڑنا شروع کریں. دیکھیں میں آپ کے لیے ابھی جوڑتا ہوں 4-5 تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے جوڑنا کیسا ہے. ربہ، ربہم، ربو کا، ربی، ربکم، ربنا، رسولہ، رسولہم، رسولوں کا، رسولی، رسولکم، رسولنا، کتابہ، کتابہم، کتابوں کا، کتابی، کتابکم، کتابنا، لسانہ، لسانہم، لسانوں کا، لسانی، لسانکم، لساننا، لسان کہتے ہیں زبان. کلامہ، کلامہم، کلاموں کا، کلامی، کلامکم، کلامنا، کلام کا مطلب ہوتا ہے بات چیت. ابنہ، اس کا بیٹا، ابنہم، ابنوں کا، ابنی، ابنکم، ابننا. امہ، اس کی ماں، امہ، امہم، اموں کا، امی، امکم، امنا. اب کہتے ہیں باپ کو. ابوہ، ابوہم، ابو کا، ابی، ابوکم، ابونا. بنتو، بنت کہتے ہیں بیٹی کو. بنتہ، بنتہم، بنتوں کا، بنتی، بنتکم، بنتنا. یعنی یہ جو میرے سامنے لکھے ہوئے ہیں اس طرح آپ کے سامنے لکھے ہوں، آپ ان کے ساتھ ان لفظوں کو صرف جوڑتے جائیں، صرف جوڑنا ہے اور آپ کے جملے بنتے جائیں گے ٹھک 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 ٹھک. اور یہ اتنے اہم ہے یہ جملے، قرآن کے ہر لائن میں یہ آ رہے ہیں، ہر لائن میں آ رہے ہیں، یہی 6 ہر لائن میں آپ کو ان میں سے کوئی نہ کوئی ملے گا. تو یہ اتنا اہم ہے کہ آپ کو ایک دفعہ اس کی سمجھ آ جائے کہ یہ ہے اور ان کو ایسے جوڑتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے فتنہ. فتنہ کہتے ہیں فساد، جھگڑا وغیرہ. فتنہ، فتنہم، فتنوں کا، فتنی، فتنکم، فتننا. ایک لفظ ہوتا ہے اخ کہتے ہیں بھائی کو. اخوہ، اخوہم، اخو کا، اخی، اخوکم، اخونا. تو آئیے ابھی میں آپ کو وہ الفاظ دکھا دیتا ہوں دوبارہ، اس الفاظ کی طرف چلتے ہیں اور پھر آپ لوگوں سے تھوڑی سی پریکٹس کرانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر یہ آپ کو آگئی تو آج سمجھیں آپ نے ایک اتنا بڑا کام کر لیا جو آپ کے شاید 20ویں لیسن میں جا کے ہم بتاتے ہیں. مثلا یہاں یہ رسول تھا، بیت گھر کو کہتے ہیں، دین جو ہے یہ مذہب کو کہتے ہیں، قول جو ہے وہ بات جو کی جاتی ہے اسے، رزق جو ہے یہ جو رزق ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، باب دروازے کو کہتے ہیں، کتاب کو کتابی کہتے ہیں، کلام بات چیت کو کہتے ہیں، صلاۃ جو ہے نماز کو کہتے ہیں، فتنہ فساد کو کہتے ہیں، لون رنگ کو کہتے ہیں، ابن بیٹے کو کہتے ہیں، لسان زبان کو کہتے ہیں، اسم نام کو کہتے ہیں، عمل جو ہے وہ کسی کام کرنے کو کہتے ہیں، ذکر جو ہے کسی چیز کا ذکر کرنا، یاد کرنا، جو ہے ماں کو کہتے ہیں، فساد اگین وہی جھگڑا فتنہ، اخ جو ہے بھائی کو کہتے ہیں، دار کہتے ہیں گھر. اب مثلا جیسے ذکر ہے، ذکرہ اس کا ذکر، ذکرہم سب کا ذکر، ذکروں کا تیرا ذکر یا آپ کا ذکر، ذکری میرا ذکر، ذکرکم آپ سب کا، ذکرنا ہمارا ذکر. اب بھائی کون کرائے گا جی؟ فرزانہ نہید آپ کرانا چاہتی ہیں، آپ کو اس میں سے کون سا لفظ دیا جائے؟ بیت. چلیں جی بیت، بیت کہتے ہیں گھر. چلیں آپ گھر بنائیں. بیتہ اس کا گھر، بیتہم ان سب کا گھر، بیتو کا آپ کا گھر، بیتی میرا رب میرا گھر، بیتہم بیتکم آپ سب کا گھر، بیتنا ہم سب کا گھر. آپ نے آگے لکھا پڑھا نہیں دیکھنا، آپ نے ذہن میں وہ جو 3 ہم نے پیر بنائے نا، پیر کیسے بنائے؟ ہوا ہوں، انتا انتنا، اس کو پکا کرنا ہے. اور اس کی بدلی ہوئی حالتیں اب پکی کرنی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ تو وہی ملتی جلتی ہے، اس میں تو کوئی فرق نہیں. کا یہ تھوڑا سا بدل گیا، اب یہ انتا اور نہ کی جگہ کا ای ہو گیا. اور اگلا ہے کم. جب یہ 6 لفظ آپ کو اس طرح یاد ہوگے نا 3 پیئر میں، ہم کا ای کم نا، بس پھر یہ صرف جوڑنا رہ گیا. جیسے اب لفظ دین ہے، دیکھیں میں کیسے جوڑنا. دینہو اس کا دین، دینہم ان سب کا دین. یہ ایک پہلا پیر ہو گیا ہوا ہم کے ساتھ. اگلا دیکھ، دینوں کا آپ کا دین، دینی میرا دین. یہ دوسرا پیر بھی ہو گیا کا اور یا. اب تیسرے کی طرف چلتے ہیں. دینو کم، تیسرے میں کم آتا ہے، دینو کم آپ سب کا دین. دینو نا
बस ये 3 पेयर याद करना असल काम है। आज की पूरी क्लास में सिखाया ये जाता है। ये तो मैंने थोड़ा सा इस पे इजाफा डाल दिया, वरना वो तो इजाफा भी नहीं। वो कहते हैं बस एक लफ्ज रब से जो है प्रैक्टिस करा दो अच्छी तरह, ताकि जहन खुल जाए और वो 6 लफ्ज याद हो जाए। कौन से? हु, हुम, का, ई, कुम। अब आप लोगों की बारी है। आप लोगों ने वो 6 लफ्ज जो है हर एक ने सुनाने। सुनाए जी, शुरू हो जाए। वो 6 क्या हैं जिनके साथ हमने इन्हें जोड़ना है? जी खजीमा बताइए, कौन से वो 6 हर्फ हैं जो आज हमने सीखे हैं? हु, हुम, जी, का, जी, ये, कुम, ना। बस आप पास होंगे, क्योंकि आपको ये 6 आ गई। अभी इनके साथ सिर्फ जोड़ने का काम रह गया, वो आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको आ जाएगा। अगला कौन है जी? जी सादिया मजहर, आप भी बताइए कौन से 6 लफ्ज हैं जो हमने आज सीखे? हु, हुम, का, ई, कुम, ना। गुड, ये इतने अहम है, इतने अहम है। आप अभी बेशक कुरान अगर आपके पास करीब है उसे खोल कर देख लीजिए। कोई भी सफा खोलेंगे, हर सफे में जो है इनमें से 6 में से कोई ना कोई एक है, और बाज लाइन में 2-2 3-3 दफा है। हाँ जी, अगला किसका नंबर है? जी एजाज। एजाज जो है, आप भी जो है बताइए कौन से 6 लफ्ज हैं जो हमने आज सीखे? हुम, हु, हुम, का, ई, कुम, ना। हाँ, कुमना। अब ये इनका ताल्लुक भी इसी तरह याद रखना है। हुआ हम, इनका आपस में ताल्लुक है, एक पेयर है। का, ई, ये आपस में एक दूसरे का जवाब बनते हैं, इसलिए इनका ताल्लुक है। कुम और ना ये जमा के सीधे इनका आपस में। बस ये 3 पेयर इस तरह प्रैक्टिस करें। अब आप इनमें से किसी को भी आप जोड़। आइए अभी मुकालमा आपके लिए। मन रब्बुहु, अब जवाब दीजिए। मन रब्बुहु, जवाब दीजिए। हु का जवाब हु होता है। रब्बुहु अल्लाह, रब्बुहु अल्लाह लगा रब्बुहु अल्लाह। जोड़ देंगे तो रब्बुल्लाह होगा। अगर अलग अलग पढ़ेंगे तो कहेंगे रब्बुहु अल्लाह, यानी उसका रब अल्लाह है। ये लफ्ज था ना, देखिए सवाल में क्या था? रब्बुहु। जवाब में भी रब्बुहु ही आएगा। रब्बुहु, रब्बुहु आगे एक लफ्ज हमने जोड़ दिया, कौन है? अब अगला देखिए, मन रब्बुहुम। अब आप क्या जवाब देंगे? रब्बुहुम रहेगा। जवाब में भी वही है, सवाल में भी रहेगा, रब्बुहुम ही रहेगा। हमने सिर्फ अल्लाह। अगर हम इसे मिला के पढ़ेंगे तो ऐसे कहेंगे रब्बुहुमुल्लाह, दोनों को मिला। अगर नहीं मिलाना तो वक्फा दे के कहिए रब्बुहुम अल्लाह, रब्बुहुम अल्लाह, और मिलाएंगे तो रब्बुहुमुल्लाह। इसी तरह रब्बुहु अल्लाह, थोड़ा सा ठहर के कहेंगे तो दोनों को अलग पढ़े, रब्बुहु अल्लाह, और मिलाएंगे रब्बुहुल्लाह। तो आइए अगला देखिए। माना रब्बु का, मन रब्बु का। अब का या के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये कहेगा रब्बी अल्लाह, रब्बी अल्लाह, रब्बी अल्लाह। का जो है या के साथ है, का या के साथ जुड़ा हुआ है। मन रब्बुकुम, अब कुम आ गया, तो कुम किसके साथ जुड़ा हुआ है? रब्बुनल्लाह, रब्बुनल्लाह, ना के साथ जुड़ा है। कुम ना के साथ जोड़ा है हमने, तो इसका जवाब हमेशा ना के साथ आएगा। कुम का जवाब ना। तो ये चीज हमने सीखनी थी कि हु का जवाब हु से होता है, हुम का जवाब हुम से होता है, का जवाब या से होता है, कुम का जवाब ना से होता है। और ये 3 पेयर है, हु, हुम, का, ई, कुम, ना। बस। तो अब आपके लिए ये देखिए टेबल आ गया। दीनोहु, उसका दीन। दीनोहुम, उन सबका दीन। दीनों का, आपका दीन। दीनी, मेरा दीन। दीनोकुम, आप सबका दीन। दीनो ना, हमारा दीन। हाँ जी, कहाँ गई वो जी सिस्टर हमारी नाजनीन, किधर है? ये जी टेबल आपके लिए रखा हुआ था। यस सर। हाँ, दीनुहु, उसका दीन। दीनुहुम, उन सबका दीन। दीनु का, आपका दीन। दीनी, मेरा दीन। दीनुकुम, आप सबका दीन। दीनु ना, हमारा दीन। जी कमरुन्निसा, आपने बहुत देर से हाथ खड़ा किया हुआ, थक गया होगा, प्लीज दोहरा दो। दीनुहु, उसका दीन। दीनुहुम, उन सबका दीन। दीनु का, आपका दीन। दीनी, मेरा दीन। दीनुकुम, आप सबका दीन। दीनु ना, हमारा दीन। गुड। हाँ जी मोहम्मद, आप भी प्लीज दोहराइए इस टेबल को, अनम्यूट कीजिए।
दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम क्या बात, म्यूट कर दिया किसी ने? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सबका दीन, दीनों का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन। जी हिना सादिक, आपने भी बहुत देर से हाथ रेज किया हुआ है, प्लीज आप भी दोहरा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीनुहु इसका दीन, दीनुहुम इन सबका दीन, दीनु का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन। गुड। जी एजाज आप भी दोहरा दीजिए, आपने भी बहुत देर से अनम्यूट किया हुआ। दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सब का दीन, दीनुका आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन। जी हाँ, कौन रह गया? हाँ मूसा, मूसा आप भी दोहराइए, यही टेबल दोहराइए। दीनुहु इसका दीन, दीनुहुम इन सब का दीन, दीनों का आपका दीन, दीनोनी मेरा दीन, दीनी 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 दीनी। दीनी मेरा दीन, गुड। दीनुकुम आप सबका दीन, दीनों ना दीनुना हमारा हम सबका दीन। अच्छा, हम उर्दू में भी ऐसे ही बोलते हैं, मेरी मेरी किताब, मेरी जो है काफी, मेरी माँ, मेरा घर, मेरा मेरी, ये वही ये है दीनी मेरा दीन। जैसे हम कहते हैं ना किताब दी, मेरी किताब, या मेरी किताब, इसी तरह या जो है लगा दे अरबी में तो वो मेरा का मायने देते, या के मायने में आ जाते। हाँ जी सरफ मजहर आप भी दोहरा दें। दीनुना उसका दीन, दीनुहुम उन सब का दीन, दीनों का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन। आप इसको दोबारा दोहराओ, मेरा ज़हन पहले पेज पहले लफ्ज पे जकड़ा हुआ, मैं इशारे भी नहीं कर पाया कि आप बोल क्या रही है। पहला लफ्ज क्या है? दीनुहु दीनुहु दीनो। ये जो है उस वक्त आपने दीनो ना या कुछ ऐसा कहा था, इसलिए मेरा ज़हन वहां जाके पकड़ गया। तो अच्छा। दीनो उसका दीन, दीनुहु उसका दीन, दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सब का दीन, दीनु का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन। गुड। तो ये आगे लेते हैं एक लफ्ज माँ। माँ के मैनी होता क्या? इससे पहले हमने कोई लफ्ज पढ़ा था जिसके मैनी हो सवाल? कोई लफ्ज हल। ऐसा आपको? हाँ हल था, हल था। हल के अलावा भी पढ़ा है कहीं एक लफ्ज बताया, बोलते चलते। जहां हमने पढ़ा था वा फा, उसके साथ एक लफ्ज लिखा हुआ कहीं याद आ रहा है मुझे। अलिफ तीन हमजा। चीज। हाँ हमजा के मैनी भी होता है सवाल क्या, हल के मैनी भी होता है सवाल क्या, माँ के मैनी, ये लफ्ज सवाल के लिए आते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि सवाल वाले लफ्ज कौन कौन से हैं। हमजा है, हल है और माँ है। ये अब तक हमने 3 लफ्ज सीखे हैं। अब ये लफ्ज है माँ दीनों का, ये बड़ा अहम सवाल है। कब्र में फरिश्ते आएंगे, वो आपसे 3 सवाल पूछेंगे। पहले तो पूछेंगे मन रब्बो का, तेरा रब कौन है। फिर उसके बाद कहेंगे मन रसूलों का, तेरा रसूल कौन है। और फिर ये आखिरी सवाल ये पूछेंगे माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है। अगर सही जवाब दिए तो कहते हैं कि वो फरिश्ते जो है मेहरबान हो जाते हैं, वो आपकी कब्र के अंदर जन्नत की तरफ से एक खिड़की खोल देते हैं और आपके लिए जो है वो जन्नत बन जाती है कब्र। लेकिन अगर आपके सवाल जवाब नहीं आते, सवाल जवाब अपने लिख लीजिए। आखिर में जब मैं आपसे कहूंगा सवाल पूछिए, उस वक्त अमीर पूछिएगा, अभी क्लास को मत डिस्टर्ब करें। तो ये 3 सवाल जो उनमें से एक सवाल है, तो इसका जवाब देखिए क्या है। माँ दीनों का जवाब है दीनी यल इस्लाम या दीनी इस्लाम। अगर अलग अलग पढ़ेंगे तो कहेंगे दीनी इस्लाम, मिलाएंगे तो कहेंगे दीनी यल इस्लाम, दीनी यल इस्लाम। इसे याद कर लें, ये बड़ा काम का सवाल है, वहां जवाब देना होगा। आइए माँ दीनो, अब आप जवाब दीजिए।
ما دینو इस्लाम دینو یعنی دینو جواب میں بھی دینو ہی رہے گا، دینو اسلام یا دینو الاسلام. ما دینو، اب کیا جواب دوں؟ دینہم الاسلام دینہم الاسلام تو یہ دینہم آپ الاسلام. پکا کر لینا کہ یہ جو ہوا ہم کے بارے میں آتا ہے، سوال میں جو چیز ہے جواب میں وہی ہوگا، صرف ماں کی جگہ جو ہے تھوڑی سی تبدیلی آ جائے گی، یا حل آ جائے گا، یا نام آ جائے گا، یا ماں خود آ جائے گا، یا کوئی لفظ آ جائے گا. باقی دینو ہو یا جو ہو ہم کے ساتھ جب لفظ ہے وہ پہلے. اب اگلا دیکھ ماں دینو کا دین کا جو ہے وہ یا کے ساتھ بدلے گا. کا تعلق یا کے ساتھ ہوگا. ہم کہتے ہیں دین اسلام، دین اسلام، دین دین اسلام. ماں دینو کو. اب بتائیے دین الاسلام دیننا الاسلام، تم کی جگہ دیننا نام الاسلام، دیننا الاسلام، دینو نہ اسلام دیننا اللہ کے نظر سے الاسلام. ملائیں تو دینو نل اسلام، نون کو جو ہے لام سے جا کے ملا دیجئے تو دینو نل اسلام ہو جائے گا. تو آئیے یہ دیکھیے آج کا ٹیبل جو ہم نے سیکھا تھا وہ کیا تھا؟ ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، ای میرا، ہم آپ سب کا، نہ ہمارا. یہ ہمارا ہے وہ جو پہلا ہم نے ٹیبل ہوا ہم کیا تھا، یہ اس سے بھی اہم ہے. اس کو کہتے ہیں متصلہ، جڑ کر آنے والے جو ہے پرونون یا ضمائر. یہ قرآن کی ہر سطر میں آتے ہیں، اس لیے ان کو آج اچھی طرح پہچان لیجئے کہ یہ کیا ہے، پھر آگے ان کی ہم پریکٹس اور بھی کریں گے. تو آئیے آج آپ کو ایک ڈاکٹر فاروق کا جو ہے دل سے ٹپ جو ہے وہ سکھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ 4 لفظ ہیں، انہیں غور سے دیکھیے. کتاب، عربی میں بھی کتاب، اردو میں بھی کتاب. قلم، عربی میں قلم ہے، اردو میں ہم اسے پین کہہ دیتے ہیں. ساتھ، گھڑی، اردو میں گھڑی کہتے ہیں. چوتھا لفظ ہے جوال. جوال یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہوگا، موبائل کو کہتے ہیں. آج کل تو عام ہے، ہر ایک کے پاس موبائل ہوتا ہے، عربی میں اس کو جوال کہتے ہیں. اب دیکھیے میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں. یہ جو کتاب ہے اس کے ساتھ جب میں نے چھوٹی یہ ملایا تو یہ کیا بن گیا؟ کتابی. میری کتاب. قلم کے ساتھ یہ ملایا تو کیا بنا؟ قلمی. قلمی میری قلم. ساعتی میری گھڑی. جوالی میرا موبائل. جوالی میرا موبائل. اس کا مطلب ہے جس چیز کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی ہو اس کے ساتھ یا لگا دیں. مثلا بیتی میرا گھر، امی میری ماں، ابی میرا باپ، اخی میری بہن، داری میرا گھر، بیتی میرا گھر، رسولی میرا رسول. مطلب یا لگا دیں. اب اس کو ایک اور طریقے سے دیکھتے ہیں. دیکھیں یا کا یہ جو ہے ایک ہوتا ہے کا. اب میں کا کو جوڑتا ہوں. کتابوں کا آپ کی کتاب، کلموں کا آپ کا قلم، آتوں کا آپ کی گھڑی، جوالوں کا آپ کا فون، داروں کا آپ کا گھر، آپ کا گھر، بیٹوں کا آپ کا گھر، بابوں کا آپ کا دروازہ، اموں کا آپ کی ماں، اخوں کا آپ کا بھائی، لسانوں کا آپ کی زبان، کلاموں کا آپ کی بات، لونوں کا آپ کا رنگ، اسموں کا آپ کا نام. مطلب صرف کا جوڑا تو آپ کے ساتھ تعلق ہوگا، یا جوڑا تو میرے ساتھ تعلق ہوگا. تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں. کتابوں کا کتاب، کلموں کا کلمی، ساعتوں کا ساعتی، جوالوں کا جوالی. اب یہ اس میں سے کوئی لفظ ہے جس کا آپ کو ترجمہ نہ آتا ہو؟ وہ مجھ سے کوئی پوچھو. جس کا ترجمہ نہیں آتا وہ مجھ سے پوچھ لو، ورنہ پھر میں پوچھوں آپ لوگوں سے. یہ بہت آسان ہے سر. یہ ڈاکٹر فاروق ہے مصری، انہوں نے یہ ایک کہا تھا کہ یہ 4 لفظ آپ 1 منٹ میں سیکھ جائیں گے اور 4 جملے جو ہے آپ 1 منٹ میں جو ہے کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے اس کو یہاں ڈال دیا. تو آئیے ہم چلتے ہیں سوال جواب کی طرف. آج پھر ہم دیر ہو گئے ہیں اس لیے سوال جواب کو صرف میں پڑھ لوں گا، آپ لوگوں سے نہیں کراؤں گا. اس کورس میں ہم گرامر سیکھیں گے TPI اور عربی بول چال کے ساتھ. الحمد کا ترجمہ تمام شکر تمام تعریفیں. الرجیم کا مطلب ہے دھتکارا ہوا. وہ اللہ ہو، اور وہ اللہ ایک ہے. یوم کے معنی ہوتے ہیں دن،
دین کے دو معنی ہوتے ہیں، بدلہ اور زندگی گزارنے کا نظام۔ مالک یوم الدین کی روشنی میں عادت جو ہے ہر چیز کا پلان بناتے وقت آخرت کو ذہن میں رکھنا۔ نعبدو کے معنی ہے ہم عبادت کرتے ہیں اور ہم عبادت کریں گے۔ ایا کا مطلب ہے تیری ہی۔ نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ عبادت کے معنی ہے عبادت اور اطاعت۔ ایا کا نعبدو کی روشنی میں کامیاب انسان کی عادت ہر اچھے کام میں عبادت کی نیت کرنا۔ و ایا کا نستعین ہر چیز میں اللہ کی مدد مانگنا۔ انتا کی جمع انتم، ایک کتاب کی عربی کتاب، ہوا کی جمع ہم کا جو ہے وہ تقریباً قرآن کی ہر سطر میں جڑ کر آتے ہیں۔ اسمائہم ان سب کے نام، رسولکم تم سب کا رسول، ہمارا رب کی عربی ربنا، دینہم ان سب کا دین، ما کتابو کا کتابی القرآن، من رسولکم رسولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما دینہم دینہم الاسلام، من ربو کا ربی اللہ، ما دینوں کا دینی الاسلام۔ تو یہ سوال تھے، آپ کو میں نے دکھا دیے، اور نقطہ تعلیم یہ ہے ہمارے دماغ میں جو کروڑوں خلیے ہیں وہ کام کیسے کرتے ہیں۔ ایک لفظ لیجئے مثلا فیل، ہم اب نہیں جانتے فیل کی کیا معنی ہے، اب ہم اسے اپنے دماغ میں یاد کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کا ایک جو ہے حوالہ لیں گے، اس کی آواز سنیں گے، اس کا پرونونس اس کو بولیں گے کہ لفظ فیل، پھر جو ہے اس کے لکھیں گے، یعنی فے یا لام سے فیل لکھا جاتا ہے، پھر اس کی ایک کوئی شکل بنائیں گے، ڈرائنگ بنائیں گے، ذہن میں اس کے ساتھ کوئی اچھی یا جو ہے جو مطلب کہنا چاہیے کہ عادت کوئی یا کوئی جذبہ ہے، مثلا آپ چڑیا گھر گئے تھے اور اس کو دیکھا تھا اور خوش ہوئے تھے یا جو ہے ناراض ہوئے تھے یا اس سے بڑی بری بو آ رہی، اور پھر یہ کہ قرآن میں اس سے متعلق ایک کہانی ہے، جب یہ اتنے پوائنٹ ہم ذہن میں دیکھیں گے تو یہ ایک خاکہ بن جاتا ہے۔ یہ دیکھیے وہ خاکہ کیا بنا، وہ یہ بنا۔ تو فیل کیا ہوتا ہے بھائی، فیل کے کیا معنی ہے آپ بتائیں آپ لوگ؟ ہاتھی، ہاتھی، ہاتھی سب کا ساتھی۔ تو آپ اردو میں تو ہم اسے ایسے یاد کراتے ہیں بچے کو، ہاتھی سب کا ساتھی، لیکن عربی میں ہم نے آپ کو بتایا جیسے ہاتھی کو یاد کرنے کے لیے آپ اس کی ذہن کے اندر ایک تصویر بناتے ہیں، آواز، جذبات، واقعات، کہانیاں، اس طرح جو ہے چیزوں کو جب جوڑ کے سیکھتے ہیں وہ دماغ میں دیر پہنچتی ہیں اور ہمیشہ کے لیے۔ الحمدللہ آج کا سبق اختتام پذیر ہوا، تو آج کے سبق کے اس اختتام تک ہم نے 33 الفاظ سیکھے جو قرآن میں تقریباً 12,000 سے زیادہ بار آئے۔ 7 ہوم ورک آپ کرتے ہیں، آپ کو کل بھی بتائے تھے، اور ٹیچر بننا ہے تو اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔